میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر حسن الامین صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں صاحبزادہ قمر الحق صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی یہاں آنے کی. کچھ عرصہ پہلے بھی ہم آئے تھے یہاں پہ، ایک ورکشاپ ہم نے کی، اور بڑی بہت ہی یعنی یہ جو زرعی تہذیب ہے یہاں پہ، میں اس کے اثر سے ابھی تک نہیں نکلا، اور بہت ہی خوبصورت یعنی. پھر پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب کی تقریر کے بعد کچھ بولنا جو ہے میرا خیال ہے یہ گستاخی کے ہی زمرے میں آتا ہے، اس لیے میں نے خود ان سے ریکویسٹ کی کہ میں کوئی لمبی چھوڑی بات میں نہیں کروں گا. میرے خیال میں جو انہوں نے نشاندہی کی ہے اسی کو میں جسٹ 2 منٹ میں دہراؤں گا. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 2 صدیوں میں مسلمانوں کے یا اسلامی تہذیب کے احیاء کے لیے بہت سی عسکری، سیاسی، سماجی تحریکیں اٹھی ہیں. آپ اگر صرف بر صغیر پاک و ہند میں دیکھیں تو سید احمد شہید کی اس سے لے کے سر سید اور اس سے ہوتے ہوئے آپ آ جائیں دیوبند تک، اور اس کے بعد جماعت اسلامی اور پولیٹیکل موومنٹس، اور اس کے اندر آپ القاعدہ اور طالبان تک آ جائیں، تو کبھی بیٹھ کے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ جس احیاء کے لیے اتنی ساری انرجیز استعمال کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے. کیا کوئی احیاء کا عمل ہوا ہے؟ یعنی ہم جب گھر میں بھی تھوڑا بہت ہم وہ کرتے ہیں حساب کتاب، تو کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہم کرتے ہیں نا، تو مسلمانوں کو تھوڑا سا عقل سے کام لے کے کچھ دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ یہ انالیسس کرنا چاہیے کہ جتنی جوانیاں اس کے اندر ہم نے جھونک دی ہے، یعنی وہ ایک خودکش بمبار جب خود کو اڑاتا ہے تو انسان کی زندگی سے کیا قیمتی اور چیز ہوتی ہے، لیکن وہ خود کو اس کام کے لیے جو ہے وہ کر دیتا ہے. اس میں آپ اسامہ بن لادن اور اس کے اخلاص کو بھی لے لیں، ان لوگوں کو بھی لے جو پہاڑوں میں اور مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کسی مخلصانہ جذبے کے ساتھ اس عمل میں وہ لگے ہوئے ہیں. لوگوں کی تعلیم، ان کی گھریلو زندگیاں، ان کے مال اسباب وہ تباہ و برباد ہو گئے، لیکن کبھی ہم نے یہ جائزہ لینے کے لیے یہ ہم آمادہ نہیں ہوتے کہ ہو کیا رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی یعنی رہنمائی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو صلیبی جنگوں کے بعد تقریباً صلیبی جنگوں میں کیا ہوتا تھا، وہ جذبات میں بڑھا کے پوری مسیحی یورپ کو وہ لے کے آتے تھے، اور یہاں سے مسلمان ایک بڑی طاقت تھی، وہاں سے شکست کھا کے جو ہے نا واپس چلے جاتے تھے. لیکن ہوا کیا، آپ تقریباً یہ دیکھیں کہ اس کے بعد 200-250 سال کا عرصہ ہے جس میں مکمل خاموشی ہے، نہ وہ حملہ کر رہے ہیں، نہ کوئی وہ بات چیت کر رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب آپ ایک طرح سے دھوکے میں آ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دب گئے ہیں یا پسپا ہو گئے ہیں، لیکن یہ ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ ہوتی ہے جس میں آپ بیٹھتے ہیں اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ اپنے کمزوریوں پہ نظر ڈالتے ہیں. یہی 200-250 سال ہے جس میں وہاں تحریک اصلاح یورپ اٹھی بالفرض، جس میں انلائٹنمنٹ اور اس کی تحریکیں اٹھی. یہی 200-250 سال ہے جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سائنسدان، مفکرین، شاعر، ادیب انہوں نے جنم لیا، اور انہوں نے اس پوری سوسائٹی کو جو ہے نہ صرف کی ریفارم کیا بلکہ وہ ایک نئی مغربی تہذیب کی بنیاد رکھی. بس میں آخری بات یہی کروں گا کہ شاید ہمیں بھی تھوڑا سا یہ وقفہ لینے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی یہ جو انرجیز ہم اس میں ضائع کر رہے ہیں بہت سے سیاسی اور جہادی اور عسکری، اور اس میں تو ڈاکٹر صاحب نے جو جس چیز کی رہنمائی کی ہے ہماری اس جانب، وہ ہے فرد یہ ہے بنیادی طور پر جو کہ تبدیلی کا محور اور مرکز ہے. اس کا دل و دماغ ہے کہ جب وہ بدلتا ہے تو اس میں سے ایک سائنسدان نکلتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے سیاسی، جہادی، عسکری تحریکوں کے اندر فرد کو ضائع کرتے ہیں. یعنی سب سے قیمتی فرد جو اپنے جسم اور اپنی زندگی کو جو ہے نا داؤ پہ لگاتا ہے، اس کو ہم علم سے، اس کو ہم سائنس سے، تحقیق سے، اجتہاد سے دور لے جا کے جو ہے اس طرح کے کاموں میں ہم
لکھا دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے فرد ہی بنیاد ہے اور فرد ہی کمیونٹی بناتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو یہ بتایا نا کہ یہ ایک فرد ہی تھا نا, جب یہاں سب لوگ گھر بنا رہے تھے تو 1933 میں آپ آدمی کھڑا ہو جائے اور اس وقت ایک بندہ یہ امیجن کر رہا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ یہ آپ اتنا خوبصورت ہال, یعنی آپ اس کو جدید طرز تعمیر کے اس سے بھی دیکھیں, اس میں ہوا روشنی ہر چیز کا جیسے لحاظ رکھا گیا ہے. تو ایک فرد ہی ہے جو یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ جو محمدی شریف کا علاقہ ہے اس میں علم, اس میں تصوف, اس کے اندر روحانیت, اس کے اندر تحقیق, اجتہاد, یہ ڈسکشن ہوگی. تو فرد کو ہمیں بنیاد بنا کے اور دوبارہ اس طرف ہمیں ریٹریٹ اصل میں ایک کرنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں, اور صاحبزادہ صاحب کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب اور ان کی ٹیم, جو کہ وہ صرف ایک وہ دانشور نہیں ہے پروفیسر جو کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بلکہ مسلسل ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اس کام کے لیے, اور علم اور آگہی کی جو ڈسکشن ہے اس کو دیہاتوں میں, اور کبھی وہ سندھ میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی بلوچستان میں, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. بہت شکریہ آپ سب کا.